آن مائی ریڈار میں آج بات کریں گے افغانستان کی، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کے پرشینز، منگولز، برٹش، رشیا اور امریکہ نے بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اگست 2022 سے امریکی فوجوں کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد طالبان کا گورننس پر مضبوط کنٹرول ہے اور امارات اسلامیہ ٹیررزم، کرائم اور ڈرگز کی روک تھام کر کے تیزی سے اپنا امیج بہتر بنا رہی ہے۔ آج افغانستان کسی حد تک ٹیررزم فری ہے، بلکہ کہنا چاہیے کرائم فری بھی ہو رہا ہے، ڈرگز فری ہو چکا ہے۔ گویا جو کام امریکہ 20 سال میں نہیں کر سکا، وہ طالبان نے 2.5 سال میں کر دکھایا۔ مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا افسوس کا پہلو ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ امارات اسلامیہ کو لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں شدید کرٹیسزم کا سامنا ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کیونکہ افغانستان نے ٹیررزم، کرائمز اور ڈرگز پر تو کافی حد تک کنٹرول کر لیا، طالبان کی حکومت نے اس میں بڑی کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن اس کی قیمت سخت پابندیوں کے ذریعے عورتوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔ Afghan women and girls must be free to shape their own future. Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. نئی افغان حکومت کی ایک بڑی کامیابی اوپیم کنٹرول یعنی پوست یا افیون کی کاشت کی مکمل روک تھام ہے۔ BBC کے مطابق امریکہ نے اس مقصد کے لیے 20 سال میں تقریباً $9 ارب خرچ کیے تھے، مگر پھر بھی افغانستان دنیا میں اللیگل پاپی پیدا کرنے والا یعنی کہ اللیگل افیون پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا تھا امریکہ کے کنٹرول میں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق امریکہ کے نکلنے سے پہلے دنیا کو 85% افیون کی سپلائی افغانستان سے ہوتی تھی۔ خود طالبان اپنے جنگی آپریشنز اور نیٹو کے خلاف لڑائی کے لیے ڈرگ اسمگلنگ کے مسائل پر انحصار کرتے تھے۔ طالبان کی جنگی مشین افیون اور ڈرگ کی کمائی سے چلتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے پہلے دور میں پوست کی یعنی کہ افیون کی کلٹیویشن میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا، جو 1988 میں 41,000 ہیکٹر سے بڑھ کر 2000 میں تقریباً 64,000 ہیکٹر پہ پھیل چکی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان کی اکانومی میں 11% کنٹریبیوشن افیون کی کاشت سے ہوتا تھا۔ امریکی فوجوں کے افغانستان سے نکلنے سے پہلے ہلمند اور ہرات سمیت ساؤتھ افغانستان میں پاپی کی کلٹیویشن کے بڑے مراکز تھے، جہاں سینکڑوں فیلڈ لیبارٹریز افیون کو ہیروئن اور دیگر ڈرگز میں تبدیل کرتی تھی، اور سینکڑوں لیبارٹریز کام کرتی تھی، اور یہ منشیات بعد میں پورے یورپ، ایشیا اور پورے دوسرے ریجنز میں پہنچ جاتی تھی۔ نیو یارک ٹائمز مزید لکھتا ہے کہ 2001 میں افغانستان میں الائیڈ پاورز کی انٹرونشن سے پہلے افیون کو مذہبی وجوہات کی بنا پر ممنوع بھی قرار دیا گیا تھا، بین کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود طالبان نے جنگ کے دوران کسانوں کو جتنی چاہیں افیون لگانے کی اجازت دے دی تھی، اور صرف 10% ٹیکس اور اسمگلنگ کے پیسوں سے اپنی جنگ کو ایندھن اور فیول فراہم کیا تھا۔ اس جنگ کا گزارا ان پیسوں سے ہوتا تھا۔ BBC کا کہنا ہے کہ پوست کی کاشت افغانستان میں امپلائمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی تھی۔ 2019 تک تقریباً 1,20,000 لوگوں کو نوکریاں اس کاروبار کے ذریعے ملتی تھی۔ بالآخر طالبان نے اپنی امارات اسلامیہ کو ڈرگ سے پاک یعنی ڈرگ فری بنانے کی ٹھان لی ہے۔ فرمان عالی قدر امیر المؤمنین حفظہ اللہ در مورد Decree of the Supreme Leader of Islamic Emirate of Afghanistan on the prohibition of poppy cultivation and all kinds of narcotics. Based on the new decree of Amir al-Mu'minin, all people are informed from the date of issuance of this decree that poppy cultivation is strictly banned all over the country. After this, no one is allowed to cultivate this plant. If someone violates, his cultivation will be destroyed, and violators will be dealt with according to Sharia law. از روی شریعت اسلامی برخورد
صورت میگیرد. افغان طالبان کے سپریم رہنما ہیبت اللہ اخندزادہ نہ صرف یہ کہ اوپیم کلٹیویشن پر بین لگایا ہے انہوں نے، بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کر کے دکھایا ہے. جب یہ پابندی عائد کی گئی تو اس وقت افغانستان میں 2,32,000 ہیکٹرز رقبے پر افیون کی فصل لگائی ہوئی تھی، مگر طالبان نے پوست کی کھڑی فصلوں کو آگ لگا دیا. نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. DW کے مطابق 2022 تک افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ پاپی افیون اگانے والا ملک تھا، مگر بین کے بعد طالبان کی پابندی کی وجہ سے 2023 میں پوست کی کاشت میں 95% کمی آ گئی. ڈرگز کے خلاف طالبان کی کیمپین کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ UN کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کا کہنا ہے کہ اوپیم کی فروخت سے 2022 سے پہلے افغان کسانوں کی انکم تقریباً $1.36 بلین تھی، تو 2023 میں صرف $110 ملین رہ گئی، یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. ایک سیزن میں ہم 10، 12 اور 20 لاکھ پاکستانی روپے تک کماتے تھے، لیکن آج ہم 1 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر بھی نہیں کما سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ پوست کی کاشت کی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں. ہمیں افیون بیچ کر آج کے مقابلے میں زیادہ کماتا تھا. میں روزانہ 2 سے 5 ہزار افغانی کماتا تھا، اور اب اس کاروبار سے میں 500 سے 800 اور کبھی کبھی 1000 افغانی روزانہ کماتا ہوں. سیٹلائٹ کی تمام تجزیے اور مہارت رکھنے والی اس حوالے سے تمام کمپنیز، ان کا کہنا یہ ہے کہ 2023 میں ہلمند میں پوست کی کاشت کلٹیویشن میں 99% کمی آ گئی ہے، تقریباً ختم کر دی گئی ہے ہلمند سے. آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں اوپیم کی کاشت کا آدھا حصہ صوبہ ہلمند میں ہی پیدا ہوتا ہے. بین الاقوامی کمپنیز ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہلمند کی سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ پاپی کی کاشت 1000 ہیکٹر سے بھی کم رقبے پر رہ گئی ہے، جبکہ 2022 میں یہ 1,29,000 ہیکٹر پہ تھی. اب صرف یہ اس کی آدھے % پہ رہ گئی ہے. طالبان گورنمنٹ کی دوسری بڑی کامیابی کرائم پر قابو پانا ہے. اس بہتری کو زیادہ تر طالبان کی جانب سے سخت شرعی قوانین کے نفاذ اور سینٹرلائز سیکیورٹی سے منسلک کیا جا رہا ہے. برسلز کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے نمبرز بتاتے ہیں کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بم دھماکوں، مسلح جھڑپوں، دیگر لڑائیوں اور وائلنس کے واقعات میں 500% کمی آ گئی ہے، ختم ہو گئے ہیں. جی ہاں، 5 گنا کمی آئی ہے. طالبان کا جرگہ سسٹم یعنی لڑائی جھڑپوں اور اختلافات پر فوری قابو پاتا ہے، اور اس میں بڑا اس کا کلیدی کردار ہوتا ہے. آسٹریلیا کے انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے گلوبل ٹیرر انڈیکس کے مطابق 2023 میں افغانستان میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں 81% کمی آئی. 2023 وہ پہلا سال تھا جب افغانستان کو ٹیررزم کے سب سے متاثرہ ملک کے طور پر شمار نہیں کیا گیا. 2023 میں ٹیررزم سے 119 ہلاکتیں ہوئی، جبکہ اس سے پہلے سالانہ 500 سے زیادہ اموات ہوتی تھی. توقع تھی کہ طالبان کی افغانستان میں حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات ختم ہو جائیں گے، مگر کمی تو بہت آئے گی. لیکن پاکستان میں تقریباً ہر دہشت گردی کا فٹ پرنٹ افغانستان کی سرزمین سے جا ملتا ہے. آپ کو شاید یہ یقین نہ آئے، لیکن یہ سچ ہے کہ چھوٹے اور منظم جرائم کے معاملے میں طالبان کے افغانستان کو اس وقت دنیا کے ایک محفوظ ملک تصور کیا جا رہا ہے. طالبان کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے باعث چوری، ڈکیتی، اغوا کی وارداتیں بہت کم ہو گئی ہیں. جرائم کی سزا پبلکلی اور فوری طور پہ دی جا رہی ہے، جن میں کوڑے مارنا، ہاتھ کاٹنا، بعض اوقات سزائے موت بھی شامل ہوتی ہے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے ان سزاؤں اور انصاف کے عمل کو شدید کرٹیسزم کا سامنا ہے، لیکن بہرحال یہ سزائیں جرائم میں کمی لانے میں بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی. مان لیا کہ طالبان نے ڈرگز، ٹیررزم اور کرائم کنٹرول میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق کا معاملہ گلوبل میڈیا میں اور پوری دنیا میں ان کے اقتدار پر ایک بلیک سپاٹ ہے.
طالبان کے افغانستان میں خواتین کی ان تمام سرگرمیوں پر پابندی ہے جو دنیا بھر کی دیگر خواتین اپنا بیسک رائٹ سمجھتی ہیں۔ افغانستان میں عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا، مردوں کے ساتھ جاب کرنا، سلون یا جم جانا، یہاں تک کہ پبلکلی عبادت یا بات کرنا بھی بین ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کا پہلا حکم یہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول بند کر دیے جائیں۔ الجزیرہ نے لکھا کہ افسوسناک بات ہے کہ افغان لڑکیوں کو اب سے پرائمری اسکول تک تعلیم کی اجازت ہے۔ غضب خدا کا 3 سال گزر گئے ہیں، افغانستان میں ہائی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے کوئی لڑکی گریجویٹ نہیں ہوئی ہے۔ طالبان نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے اوپر میڈیکل اداروں کے دروازے بند کر دیے ہیں، جبکہ پہلے ہی ماہر ڈاکٹروں، طبی عملے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی کمی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں افغان خواتین کو بہت سی صحت کی خدمات کی ضرورت ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق 2022 سے اب تک 1.5 ملین سے زیادہ لڑکیاں سیکنڈری ایجوکیشن سے باہر ہو چکی ہیں، جبکہ افغانستان کے شہروں میں خواتین ورک فورس کا 5% سے بھی کم حصہ ہے، جو طالبان سے پہلے 20% سے زیادہ تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا سامنا کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کی سوشل پروٹیکشن ختم ہو چکی ہے۔ خواتین کو، لڑکیوں کو کھیل کود، سپورٹس، بلکہ اکیلے پارکس میں جانے کی بھی اجازت نہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسکول جانے کی عمر کی تقریباً 25 لاکھ افغان لڑکیاں ایجوکیشن رائٹ سے محروم ہو چکی ہیں۔ یہ افغان طالبان کے زمانے کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ہے، اور اس بڑے پیمانے پر ڈراپ آؤٹ پر ان بچیوں سے چائلڈ لیبر یا چائلڈ میرج میں اضافے کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق خواتین پر ڈریس کوڈ کے سخت قوانین بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ ان کا سفر کے لیے بھی اپنے محرم یعنی کہ مرد سرپرست کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ این جی اوز پر بھی فیمیل اسٹاف کو ٹریننگ دینے پر پابندی لگ چکی ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود افغان خواتین نے زبردست ریزیلینس کا، مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بعض جگہوں پر پڑھی لکھی افغان خواتین کے چھوٹے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں طالبان کے خواتین کے ساتھ سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ کاش جس طرح طالبان نے ڈرگز، ٹیررزم اور کرائمز پر قابو پایا ہے، اگر خواتین کو ان کے حقوق دے دیں، ان کے حقوق مل جائیں، تو کیا بات ہوگی طالبان کے افغانستان کی۔